گزارنا بڑا مشکل ہو رہا ہے، اس سے بالکل محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا، نوجوان بچے لڑکے اپنے دادا بابا کے پاس، اپنی دادی بڑی اماں کے پاس، اپنے خاندان کے بڑوں کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ اپنے بڑوں کی صحبت میں بڑی کام کی بات ان کے کانوں میں پڑتی تھی، لیکن آج کی اولاد تو باپ کے پاس بھی بیٹھنے کی فرصت نہیں، دادا کے پاس بھی رہنے کی فرصت نہیں، دادی اور اماں کے پاس بھی بیٹھنے کا موقع نہیں۔ اس کی اپنی زندگی کا، اپنی راتوں کا، اپنے بچے ہوئے وقت کا جو گزارنے کا موقع ہے، چوراہے پر، راستوں کے کنارے پر، کوڑی کے ڈھیر پر، سڑک کے کنارے پر، نالیوں کے سرے پر 8-8 10-10 5 کئی نوجوانوں کا ایک چھوٹ ہے، چھپٹا ہے۔ نوجوان آپس میں کیا شیئر کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو کیا بتا رہے ہیں۔ موبائل ہاتھ میں ہے، موبائل سے واٹس ایپ کے ذریعے مختلف اس کے آپشنز کے ذریعے طرح کی چیزیں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے معاشرے میں نوجوانوں کی خرابی اور بربادی کا بہت بڑا سبب کیا ہے؟ بچوں آرام سے بیٹھ جاؤ، آپ ہی کی وجہ سے تو ہم یہ بات کر رہے ہیں اور آپ ہی نہ سنیں۔ بڑے تو ہمارے ہے ہی نہیں یہاں زیادہ، ہم نے سوچا کہ ہمارے نوجوان بچے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اپنے بھائیوں ہی کے نائی کوئی بات کر لی جائے۔ جی بچے ہیں چھوٹے چھوٹے سے، آپس میں کچھ ڈوگلی اٹھا رہے ہیں دوسرے کو، چلو جاگتے رہیں گے، اگر ایسا کرتے رہیں گے وہ نہ پڑھ کے سو جائیں گے۔ یہ تھوڑی بہت تو حرکت ہونی چاہیے ان میں بھی۔ تو بھئی ایک بات سمجھو اچھی طرح سے، سنجیدگی سے غور کرو، سنجیدگی کے ساتھ۔ میں ابھی پیچھے بیٹھے ہوئے اتفاق سے، میرے پاس بھی موبائل ہے، ہر ایک کے پاس موبائل ہے، لیکن میرے موبائل میں آنے جانے والی چیزیں زیادہ تر دینی ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ ایک بات ابھی کسی نے بھیجی، میں ابھی پیچھے بیٹھا ہوا پڑھ رہا تھا کہ علامہ محمد اقبال جو بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، شاعر اسلام، شاعر مشرق جن کو کہا جاتا ہے، وہ ایک پارک میں ٹہلنے کے لیے گئے، پارک میں بہت سارے بچے کھیل رہے تھے، لیکن ایک بچہ کونے میں الگ ایک کتاب لیے ہوئے بیٹھا تھا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ وہ اس کے پاس گیا اور میں نے اس کے پاس جا کر اس سے پوچھا، تو بیٹے تیرا جی نہیں چاہتا کھیلنے کو؟ کھیل کود کو تیرا من نہیں کرتا؟ بالکل سب کھیل رہے، تو اکیلا یہاں بیٹھا ہوا، یہ کتاب لیے بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے جواب دیا، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آج تک وہ جواب میں بھولا نہ سکا۔ اس لڑکے نے جواب دیا کہ دنیا میں ہماری تعداد مٹھی بھر ہے، ہم تھوڑی سی تو ہے دنیا میں، اگر ہم بھی اپنی عمر کو، اپنے قیمتی وقت کو کھیل کود میں ضائع کر دیں گے تو کل ہماری قوم کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ میں نے اس سے پوچھا، علامہ اقبال کہتے ہیں تم کس قوم سے تعلق رکھتے ہو؟ اس بچے نے جواب دیا کہ میں یہودی۔ پوری دنیا میں یہودیوں کی تعداد کل 27 لاکھ ہے، کل 27 لاکھ۔
لیکن پوری دنیا کے اندر جتنی بھی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پالیسیاں چل رہی ہیں وہ ان یہودیوں کی بنائی ہوئی ہے، اور اسلام کے خلاف تمام سازشیں یہودی تیار کرتا ہے، اور یہودی ہی سب سے بڑے اسلام اور مسلمانوں کے ازلی پکے کٹر دشمن ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، مسلمانوں کے سب سے زیادہ پکے کٹر دشمن یہودی۔ کیا میری قوم کے بچوں نے بھی کبھی سوچا؟ کیا میری قوم کے نوجوانوں نے کبھی غور کیا؟ ہماری قوم پس رہی ہے، ہماری قوم کے پاس تہذیب نہیں، سلیقہ نہیں، تعلیم نہیں، زندگی گزارنے کا کوئی بھی ڈھنگ نہیں۔ ہمارا گاؤں برباد ہے، ہماری گلیاں گندی ہے، گندگی کے ڈھیر جگہ جگہ ہے۔ دوسری طرف جاؤ کسی غیر مسلم کے محلے میں صفائی ہے، ستھرائی ہے، تو کیا کبھی ہمارے نوجوانوں سوچا کہ ہم بھی اپنی قوم کو دنیا کے نقشے میں ایک نئے انداز سے بنائیں گے، سوچیں گے؟ ابھی ہمارے مفتی اکبر صاحب بڑے اچھے اچھے اشعار سنا رہے تھے، بتا رہے تھے کہ سویرا ہوا جاگے مسلمان جاگ، سویرا ہوا۔ میں بھی 2-3 شعر سنانا چاہتا ہوں، بہت پرانے ہیں، میں تو شعر میں مجھے پڑھنا بھی نہیں آتے، کبھی نظر بھی نہیں، تو زندگی میں کبھی پڑھی نہ پڑھنی آتی، سیدھے سیدھے انداز میں بتاؤں۔ قوم مسلم ایک داعی کا ہے تجھ کو یہ پیام، قوم مسلم ایک داعی کا ہے تجھ کو یہ پیام، اٹھ کے تیرے واسطے اب خواب غفلت ہے آرام۔ ایک خفتہ قوم کو تو نے جگایا تھا کبھی، علم و حکمت کا سبق تو نے پڑھایا تھا کبھی، پھونکتی تھی تو نے دنیا بھر میں بیداری کی روح، سر بلندی جس سے آتی تھی وہ خودداری کی روح۔ جب تیری زمین میں ہے قیمتی لال و مہر، دوسروں کی جھولیوں پر کیوں اٹھاتا ہے نظر؟ کیا نہیں ہے تیرے پاس؟ تیرے پیغمبر نے، تیرے دین نے، تیری شریعت نے، تیرے قرآن نے، تیرے ہی اصحاب علماء دین نے تجھے کیا نہیں دیا ہے؟ جتنا مسلمانوں کو سمجھانے والے، سکھانے والے، بتانے والے، سکھانے والے، سیدھا رستہ دکھانے والے، انگلی پکڑ کر منزل تک لے جانے والے آج مسلمانوں کے بیچ میں ہے، اتنا دنیا میں کسی بھی مذہب اور کسی بھی قوم کے درمیان نہیں۔ جتنے جلسے آج کے ہوتے ہیں کسی غیر کے بھی دیکھیں، کتنے علماء کی تقریریں آپ کے بیچ ہوتی ہیں کسی دوسرے مذہب والے کے بیچ بھی آپ نے دیکھی، لیکن وہ قوم ماننے والی ہے، اشاروں کو سمجھتی ہے، وہ جاگ گئی، بیداری آ گئی۔ آج وہ آگے بڑھ رہے ہیں، ہمارا نوجوان تو سورج نکلنے تک آنکھیں بند رہتی ہے، نہ وہ دنیا کے کوئی کام کرتا، نہ دین کا کوئی کام کرتا، واحد کی طرح سست پڑا ہوا رہتا ہے۔ جو قومیں زندہ ہیں، چلیے تھوڑا سا 10-12 کلومیٹر نہیں، 6-7 کلومیٹر لالو کھیڑی کی طرف، وہاں دیکھیے زندہ قوم کو، اپنی جیسی عمر کے لڑکوں کو میں لے کے چلتا ہوں آپ کو۔ لالو کھیڑی سے پھلانے تک کڑکڑاتی ہوئی سردی کی راتوں میں 2 بجے اور 3 بجے 60-60 70 لڑکے دوڑ لگاتے ہوئے، ورزش کرتے ہوئے، کسرت کرتے ہوئے، در بیٹھک لگاتے ہوئے آپ کو ملیں گے۔ بیسانی میں کتنے ہیں؟ کتنے ہیں اپنی صحت کی حفاظت کرنے والے؟ کتنے ہیں اپنی باڈی کو بنانے والے؟ کتنے ہیں طاقت کا راستہ اختیار کرنے والے؟
ہمیں تو فرصت نہیں موبائل سے. جتنا زیادہ موبائل کے چکر میں اور موبائل کے جال میں ہم پھنسے ہیں، دوسرے لوگ اتنا موبائل میں نہیں پھنسے ہوئے. سب سے بڑا گندا ساتھی تو موبائل، اس کی صحبت سے بچ لو. ایک مثال دیا کرتا ہوں صحبت کے اثر کے بارے میں کہ صحبت کا اثر کتنی جلدی ہوتا ہے. چائے پی آتی ہے، سب لوگ چائے بولتے ہیں، ہم نے چائے پی، چائے پلائی، چائے پلائیں گے، گھر میں چائے بنی، مہمانوں کے لیے چائے لائے. اللہ کے بندو، چائے تو پتی ہوتی ہے، پتی پینے کی چیز نہیں، پھانکنے کی ہے یا پھینکنے کی ہے. پتی جو ہے پھینکی جا سکتی ہے یا پھانکی جا سکتی ہے. لیکن سب بولتے ہیں کہ چائے پینے کا لفظ بولا جاتا ہے. آپ نے تو وہ چیز پی ہے جس میں تھوڑی دیر پتی چائے کی رہی ہے. پتی کو تو آپ نے پھینک دیا، اس کو کہاں پیا؟ نہیں پیا نا، اس کو پھینک دیا نا. پھر بھی کہہ رہے چائے پی. اب اسٹیج پر آ کے چلیے مولانا چائے پی لیجیے. کیوں کہہ رہے ہیں بھائی؟ اس میں تو دودھ ہے، اس میں تو پانی ہے، اس میں تو شکر ہے. نہیں سمجھو اچھی طرح، چائے کی صحبت میں سفید رنگ کا دودھ رہا، چائے کی صحبت میں بے رنگ کا پانی رہا، چائے کی صحبت میں تھوڑی دیر شکر چینی رہی. حالانکہ دودھ کا اپنا رنگ ہے، دودھ کا اپنا ذائقہ ہے، دودھ کی الگ اپنی تاثیر ہے. لیکن تھوڑی دیر چائے کی پتی کی صحبت میں رہ کر دودھ کا رنگ ختم، سفیدی رہی دودھ کی. چائے خالی دودھ میں پتی لگوا لو، اسپیشل چائے بنوا لو. چائے کی پتی کی صحبت میں رہ کر دودھ نے نہ صرف یہ کہ اپنا رنگ کھو دیا، اپنا نام بھی کھو دیا. اب کوئی دودھ نہیں کہتا. چاہے کتنا ہی خالص بالکل بھینس کے تھنوں سے نکالا بھی کیوں نہ ہو، کوئی دودھ نہیں کہا. رنگ نام بھی گیا، رنگ بھی گیا، ذائقہ بھی گیا، تاثیر بھی گئی. ایک چائے کی پتی کی صحبت میں رہنے والے دودھ کا نام ختم، رنگ ختم، تاثیر ختم، ذائقہ ختم. پھر میرا وہ نوجوان جو گندی صحبت میں رہتا ہے، کیا اس کا نام، کیا اس کا رنگ، کیا اس کا ذائقہ، کیا اس کی تاثیر کوئی چیز باقی رہ سکتی ہے؟ نہیں. اس مثال سے جتنا سمجھو. اور ایک بات اور یاد رکھے، تھوڑی سی گندی صحبت بہت دنوں کی اچھی صحبت کو بھی برباد کر دیتی. ہم نے بہت اچھی زندگی گزاری، نیکوں کے پاس رہے، اچھے اللہ کے بندوں کے پاس رہے، ان کی صحبت میں رہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے گندی صحبت میں چلے گئے. تھوڑی دیر کی گندی صحبت وہ اثر دکھلاتی ہے جو سالوں کی اچھی صحبت کا اتنی جلدی اثر نہیں ہوتا. ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے، ایک بڑا 200 لیٹر کا پانی کا ڈرم ہے. اس پانی کے ڈرم میں صاف ستھرا پاک پانی آپ نے بھر دیا. 200 لیٹر نہیں، 220 لیٹر کے قریب ڈرم میں آ گیا. اس میں 50 گرام 100 گرام پیشاب ڈال دیا. کسی کا بھی پیشاب ہو، کتے کا ہو، بھینس کا ہو، اپنا ہو، پیشاب تو پیشاب ہے. پاک پانی کی مقدار 200 لیٹر سے زیادہ، اور اس ناپاکی کی مقدار 150 گرام. کس کا اثر ہوگا بھائی؟ کیا حکم لگائیں گے؟ پانی پاک یا ناپاک؟ کیوں اتنا سے تھوڑا پیسہ؟
ذرا سا پیسہ اتنے سارے پانی کو برباد کر دے گا، پاک پانی کو؟ ہاں ذرا سی برائی کبھی کبھی بہت ساری نیکیوں کو کھا جاتی ہے، ذرا سی گندگی بہت ساری پاکیزگی کو برباد کر دیتی ہے۔ اس لیے میں تو آپ سے ایک نصیحت کیا ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کہہ رہا ہوں، اللہ کے لیے آپ سے کہہ رہا ہوں، سب سے کہہ رہا ہوں، چاہے میری بہن ہو، چاہے میرا بھائی ہو، چاہے میرا بچہ ہو یا میری بیٹی ہو، ہر ایک نوجوان لڑکا اور لڑکی گندی صحبت سے بچے، اور ماں باپ اپنی اولاد کو گندی صحبت سے بچا کر اچھی صحبت میں لائے۔ آج یہ سب سے بڑی بھیانک ایسی کینسر والی بیماری ہے جس کو لگ گئی، سنوارنا علاج کرنا مشکل۔ لڑکیوں کے پاس موبائل، ٹھیک ہے ہماری لڑکی کہیں نہیں جاتی، پڑوس میں بھی نہیں جاتی، کسی کے پاس بیٹھتی بھی نہیں، لیکن موبائل کے ساتھ رہتی ہے۔ یہ موبائل سب سے برا ساتھی ہے آج کے ماحول میں۔ شادی سے پہلے لڑکی کے ہاتھ میں موبائل ایسا ہے جیسے آپ نے زہر کی پڑیا اس کو دے رکھی ہے، پتہ نہیں کب بھاگ لے اور کب چلی جائے۔ اس لیے میری مائیں بہنیں بھی تشریف فرما ہے، اپنی بیٹیوں کو، نوجوان لڑکیوں بچیوں کو ہر کس تنہائی میں اکیلے میں ایسا موبائل، اور وہ تو ضرورت ہی نہیں کہ ہر موبائل میں نیٹ چلایا جائے، نیٹ والا موبائل رکھا جائے، بات سننی ہے، بات کرنی ہے، اپنا سادہ سے موبائل سے بھی کام کر سکتا ہے۔ بڑی بربادی موبائل کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ آج سب سے بڑا بھیانک یہ مرض ہے، اور بہت بری باتیں اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں، ہمارے بچوں میں آ رہی ہیں۔ ہمارے یہاں جلسے میں ہم سب کے بڑے مخدوم و مکرم صاحبزادہ اختر مولانا محمد الیاس صاحب دعوت برکاتہ تشریف فرما ہے۔ سچی بات تو ہے کہ ہم جیسے کوتاہ علموں کو ان کے سامنے بات کرنے میں جھجک ہوتی ہے، ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں کون سی بات غلط ہو جائے اور ابھی ہماری کان کھچائی ہو جائے۔ ڈرتے ڈرتے یہ بات آپ سے کہہ رہے ہیں، اللہ کے لیے بس کچھ نہ کرو، اتنا کر لو، گندی صحبت سے اپنے آپ کو بچا لو، بہت ساری بیماریاں خود بخود ختم ہو جائیں۔ ورنہ تو معلوم ہے قرآن میں کیا کہا، بہت سارے لوگ جنت میں جائیں گے، بہت سارے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ جو جہنمی ہوں گے، جنت والے آپس میں ان کے متعلق ایک دوسرے سوال کریں گے، یتساءلون عن المجرمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین۔ گنہگاروں کے، مجرموں کے متعلق جنت والے آپس میں ایک دوسرے پوچھ تاچھ کریں گے، سوال کریں گے، یہ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، جب تم کیوں آئے یہاں، تم نے کیا گڑبڑ کی تھی، کیا جرم کیا تھا، کیا کرتوتیں کی تھی، کیا گناہ کیا تھا تم نے جو تمہیں جہنم کی اس طبقے میں سقر میں ڈالا گیا، ما سلککم فی سقر۔ وہ مجرم بتائیں گے، جواب دیں گے ہمارے کئی قصور تھے، کئی غلطیاں ہوئی ہم سے، کئی جرم ہوئے۔ ایک جرم تو یہ تھا لم نک من المصلین، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، گھنٹے دار تھی، کبھی جمعہ میں کی عید بقرعید کی پڑھ لیتے تھے، نمازیوں میں گنتی نہیں تھی ہماری۔ لم نک من المصلین کا مطلب ہے ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے۔ کبھی کبھی نماز پڑھ لینے سے نمازی نہیں آدمی بنتا۔ دوسری غلطی کیا تھی؟ وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم کبھی کسی کو لقمہ تک کھلانے کے روادار نہیں تھے۔
کوئی غریب ہو، بھوکا ہو، پیاسا ہو، پریشان حال ہو، ہم تو اپنی مگن میں رہتے تھے، اپنی دھن میں رہتے تھے، ہم کسی کی پریشانی کا خیال ہی نہیں کرتے تھے، نہ تو اللہ کا حق ادا کرتے تھے کہ نماز پڑھیں، نہ اللہ کے بندوں کا حق ادا کرتے تھے کہ ان کا خیال کریں۔ تیسرا اپنا جرم بتایا کہ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، جس کا مطلب یہ ہے، سیدھے لفظوں میں بتاؤں کہ ہم بال کی کھال نکالا کرتے تھے۔ یہ بھی صحیح میں نے آگے سنی سمجھو، یہ بتایا کہ ہمارا تیسرا جرم یہ ہے كُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، کہ ہم بیٹھ کر آپس میں چوچے لڑایا کرتے تھے۔ اب آئے تو سمجھے نہیں، بیٹھے 4-5 ساتھی، یہی کام ہے ہمارا آج، خاص طور سے ہماری قوم کے نوجوانوں کا۔ پولیس لے کے اٹھا دوسرا کیوں لے گی پتا؟ دوسرا کیا رہا کرنا پتا کسے نہیں، مجھے پتا اس لئے لے گی پورے پڑھنے، مجھے پتا ہی نہیں معاملے کا اصل بات اصل میں ہے جو پڑھا جگہ ڈکیتی پڑی تھی نا اس میں تھا ہی، پھر اللہ کے بندے ہو تو ان دنوں میں اس علاقے میں بنتا معلوم ہوتا ہے کہ انتظامیہ نے کمیٹی آپ کی بنائی ہے تحقیق کرنے کے لیے۔ کس نے بنایا آپ کو کہ تحقیق کرے، پتہ چلائے، تفتیش کرے؟ اپنا وقت ہی تو ضائع کر رہے نا، آپ بیٹھ کر کے چوچے لڑا رہے۔ بیٹھکوں میں جائیے، سونتے میں جاؤ، بحثانی میں جاؤ، جہاں بیٹھے ہیں 10-12 بے مقصد، بالکل بے مقصد، کوئی ان کے کام کی نہیں، مطلب کی نہیں، فائدے کی نہیں، بس دنیا جہان کی وہاں یوں ہو گیا، وہاں اس نے کر دیا، تجھے پتہ نہیں، تو جانتا نہیں، مجھے پتا، میں قریب رہتا ہوں، اخبار پڑھتا ہوں، موبائل دیکھتا ہوں، حقیقت یہ نہیں ہے، اصل یوں ہے، اصل یوں ہے، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں ایک موبائل کے چکر میں کم سے کم 20 لاکھ کے نیچے گزر گیا سوچتا ایک موبائل کے چکر میں، کہ ہمارے نوجوانوں کی گڑبڑی کی وجہ سے۔ اس لئے اللہ کے بندوں کچھ سوچو گے نہیں؟ بتائیں ان اللہ والوں کے، علماء کے، مدرسے والوں کے، دینداروں کے، اپنے گھر کے بڑوں کے، دادا کے، دادی کے، ابا کے، امی کے پاس بیٹھ کر کے کچھ سیکھو گے یا یہی اسی طرح گلی کی نالیوں پر بیٹھ کر کے چوچے لڑاؤ گے؟ کہاں بیٹھے ہم؟ کوڑی پہ۔ کہاں بیٹھے؟ نالیوں پہ، بیڑی سلگائی نالی پہ بیٹھے۔ ارے جو کوڑی کے ڈھیر پر بیٹھ کر باتیں کر رہا ہے اس کی سوچ اچھی ہوگی، اس کی سوچ میں بھی بات میں بھی گندگی ہوگی۔ جس جگہ بیٹھ کر کے بات کر رہا ہے ویسے ہی اس کی بات میں اثر پیدا ہوگا، جگہ کا بھی اثر ہوتا ہے۔ قصہ سنانا آپ نے راجستھان کے علاقے کا واقعہ، بادشاہ سلامت جو تھے جسے اسٹیج ہے، چبوترے پر بیٹھ کر بال بنوایا کرتے تھے۔ نائی جو بال بنانے آتا تھا ایک دن بال بناتے بناتے بیچ میں بتیانے لگا، کہنے لگا بادشاہ سلامت میں نے یہ سنا آپ کی لڑکی تو بڑی ہوگی، شادی کے لائق جوان ہو گئی نا؟ کہ ہاں بھئی اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پیلے کرائے۔ بادشاہ سلامت فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میرا لونڈا بھی شادی کے لائق ہو رہا، دونوں جوڑی بڑھوا دو، اپنی لڑکی سے میرے لڑکے کی شادی کر دو۔ بادشاہ اوپر نیچے دیکھے، کہاں یہ نوختار 2 ٹکے کا کام بادشاہ سلامت ہماری بیٹی سے اپنے بیٹے کی بات کر رہا ہے۔ چلتے چلتے نائے کہہ دیا بادشاہ سلامت ذرا بیگم سے گھر میں مشورہ کر کے اگلے ہفتے بتا دیجیے مجھے بات بنتی ہے کہ نہیں۔ بادشاہ نے سوچا شاید ویسے کہ دماغ خراب ہے اس کا، اگلے ہفتے آیا بال بنانے کے لیے، مجھے کچھ مشورہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اب بادشاہ کی بھی عقل ٹھکانے آ لے گی، نائی ویسے ہی ہے، بات کا بتنگڑ بنے گا،
اگر بار بات چلی گئی تو کوئی کہتا سٹنگ ہو رہی تھی، کوئی کہتا تھا میں کے اندر جاتا تھا، کوئی کہتا گڑبڑ ہو گئی، 70 باتیں، مطلب یہ کہ بالکل عزت تو خاک میں مل جائے گی۔ اپنے وزیر سے کہا بھی اس کا کچھ انتظام کر۔ ٹھیک ہے صاحب، جب اگلے ہفتے بال بنانے آئے گا تو مجھے بتلانا۔ نہ ہی آیا، جی وہ آیا ہے وزیر صاحب، کہاں بنواتے ہو بال؟ کہا کہ وہاں جو پشتا ہے جہاں چبوترا بنا ہوا ہے۔ کہا کہ آج آپ وہاں نہ بنا، میں 4 پائی وہاں ڈالنا، وہاں بیٹھ کے تخت پہ وہاں بنوا دو، وہاں نہ بیٹھ کے بنوائیے۔ جگہ بدلی، دوسری جگہ بیٹھ کر آج نائی نے حجامت بنائی، آج نائی نے کچھ بھی نہیں کہا، بال بنا کر کے چپ چاپ چلا گیا۔ بادشاہ بڑا حیران، بھئی یہ کیا ہوا، آج تو کچھ بھی نہیں کہا نائی نے؟ ورنہ 2-3 مرتبہ کہہ چکا مجھ سے کہ اپنی لڑکی سے میرے لڑکے کی شادی کر دو۔ تو وزیر نے 2-4 مزدور بلائے، پھاوڑے منگوائے اور مزدوروں سے کہا کہ پھاوڑے لے کے چبوترا کھودو۔ چبوترا کھودا گیا تو اس میں نیچے خزانے کی بھری ہوئی دیگیں نکلی۔ وزیر نے کہا بات تو سلامت، نائی کی غلطی نہیں تھی، اس جگہ پہ بیٹھ کر اس کا بھی دماغ گھوم رہا تھا، مال پہ بیٹھ کر کے وہ بھی اسپس اڑ رہا تھا، اونچا اڑ رہا تھا آسمانوں پر۔ تو دیکھو جگہ کا بھی اثر ہوتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا؟ قبرستان میں کسی کو دفنانے جاتے ہیں، ہر ایک کی زبان پر مرنا ہی مرنا ہو، بھیا موت تو دیکھو سب کو آنی ہے، بیچارہ بڑا کھاٹ ادھر چلا گیا، اور دیکھو فلاں دن فلاں دن بیچارہ مر گیا تھا۔ جب تک قبرستان میں مرنے کا موت کا یہی ذکر رہتا ہے، قبرستان کی وجہ سے، جگہ کی وجہ سے جہاں نکلا پھر وہی اپنا مادی کی شروع ہو جاتی ہے، وہی باتیں، وہی انداز، وہی گڑبڑی۔ مسجد میں آئے تھوڑی دیر کے لیے اللہ ہی اللہ، جہاں وضو خانے پہ جوتے پہننے کا نمبر آیا، زیادہ نکلے بات تھوڑے سے نکلے صاحب سے، وہی شروع ہو گئے چودھری صاحب۔ تو جگہ کا اثر پڑتا ہے، گندی جگہوں کے بیٹھنے سے اکیلے میں بھی بچو۔ بس یہ ایک بات مجھے کہنی تھی، اور میں سمجھتا ہوں آج یہ بہت ضروری بات ہے۔ اگر بہت تفصیل سے بتایا جائے قرآن و حدیث کی روشنی میں تو گھنٹوں درکار ہے، مگر یہاں مفتی رئیس جیسے بہت بڑے عالم موجود ہیں جو آپ کی ہر طرح انشاءاللہ کھچائی کریں گے، اس لئے میں تو کچھ بھی نہیں کہنا چاہوں گا اس سلسلے میں۔ مفتی رئیس صاحب کی کھچائی ایسی ہے اس سے کوئی بچ نہیں پائے گا انشاءاللہ، اور پھر ہم سب کے بڑے موجود ہیں انشاءاللہ، ان کی دعا پر ہم سب لوگ ان کی دعائیں لے کر کے یہاں سے جائیں گے، اور بھی بیچ میں پروگرام ہوں گے جو ہمارے نادم جلسہ کو معلوم ہے، کسی کی نظم ہوگی، کسی کی تقریر ہوگی، کسی کا مکالمہ ہوگا، اور یوں ہی اپنا گزرتے گزرتے پوری رات آپ کی ہماری اللہ کے ذکر میں گزر جائے گی۔ اور بھیسانے کی جو روایت ہے کہ فجر کی اذان تک ماشاءاللہ آپ لوگ پورا ساتھ دیتے ہیں، وہ روایت بھی باقی رہے گی۔ اللہ تعالی ہمارے اندر سدھار پیدا فرمائے، اللہ ہماری فکروں کو، شعور کو جگائے، اللہ ہمارے نوجوانوں کو آوارگی اور گندی صحبتوں سے بچائے، اللہ اس مدرسے کو دن رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور جو جو اس کی ضرورتیں ہیں اللہ غیب سے ان کا انتظام فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ۔